اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان سے متعلق پچھلی نشست میں ہم سوال و جواب کی شکل میں 7 سوال اور ان کے جواب بیان کیے، اور آج کی یہ نشست بھی اسی کے تسلسل میں ہے۔ تو ایمان سے متعلق 8واں سوال، عقائد سے تعلق رکھنے والے علم کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، وہ علم جس میں عقائد سے متعلق بحث کی جائے اسے علم الکلام اور علم العقائد کہتے ہیں۔ سوال نمبر 9، کیا محض علم آ جانے سے ایمان کی کیفیت نصیب ہوتی ہے؟ جواب، نہیں، کسی چیز کا محض علم آ جانے سے ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ اگر ایمان علم ہی سے حاصل ہوتا تو کوئی ان پڑھ مومن نہ ہوتا اور نہ کوئی علم والا کافر ہوتا۔ جیسا کہ ابو جہل اور اس کے ساتھی کہا کرتے تھے، ہم مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہی نبی ہیں اور ان کی طرف آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، پس ہم اس چیز کا انکار نہیں کرتے، مگر اللہ کی قسم ہم ان پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ہی ان کی تصدیق کریں گے۔ پس واضح ہوا کہ علم اور ایمان 2 الگ حقیقتیں ہیں۔ کبھی علم کے باوجود ایمان نہیں ہوتا اور کبھی علم کے بغیر بھی ایمان ہوتا ہے۔ ایمان کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایمان بن دیکھے ماننے کا نام ہے، جبکہ علم دیکھ کر ماننے کا نام ہے۔ سوال نمبر 10، ایمان کی صفات کون کون سی ہیں؟ جواب، ائمہ و محدثین نے ایمان اور ایمانیت کو قرآن و حدیث سے اخذ کر کے اس کی تعلیم کو آسان اور سادہ طریقے سے سمجھانے کے لیے نہایت خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے۔ علماء اسلام نے ایمان کی صفات کو 2 طرح سے بیان کیا ہے، ایک ایمان مجمل، 2 ایمان مفصل۔ ایمان مجمل میں ایمانیات کو نہایت مختصر مگر جامع طریقے سے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ مجمل کا معنی ہی خلاصہ ہے۔ اس میں اللہ پر ایمان لانے کا ذکر اس طرح ہوا ہے کہ بغیر اعلان کیے جملہ ایمانیات اس میں در آئیں، جبکہ ایمان مفصل میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت شدہ ایمانیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 11، ایمان مجمل کیا ہے؟ جواب، ایمان مجمل یہ ہے، میں اللہ پر اس کے تمام اسماء و صفات کے ساتھ ایمان لایا اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے اور اس کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کی۔ سوال نمبر 12، ایمان مفصل کسے کہتے ہیں؟ جواب، ایمان مفصل یہ ہے کہ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ سوال نمبر 13، انسان کو کن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب، ایمان کے بنیادی ارکان کی وضاحت اس آیت سے ہوتی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 136 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے اتاری تھی ایمان لاؤ، اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو بے شک وہ دور دراز کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 285 میں ارشاد ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ وہ رسول اس پر ایمان لائے، یعنی اس کی تصدیق کی جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اہل ایمان بھی سبھی دل سے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ متفق علیہ حدیث میں ہے، جو حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان امور پر ایمان لانے کو ضروری قرار دیا ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، دو، فرشتوں پر ایمان لانا، تین، کتابوں پر ایمان لانا، چار، رسولوں پر ایمان لانا، پانچ، یوم آخرت پر ایمان لانا، اور چھ، تقدیر کے اچھا یا برا ہونے پر ایمان لانا۔ سوال نمبر 14، ایمان باللہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے، اس کے حقیقی خالق و مالک ہونے، اس کے حقیقی پروردگار اور حاجت روا ہونے کا زبان سے اقرار اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تصدیق کی جائے تو اس اقرار و تصدیق کے مجموعے کا نام ایمان باللہ ہے۔ سوال نمبر 15، اللہ تعالیٰ کی صفات کون سی ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، اسی طرح اس کی صفات کی بھی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ اس کی صفات اور کمالات نہ تو ہمارے شمار میں آ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ صفات ہو سکتی ہیں جن کو ہم بیان کر سکیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بے حد اور بے پایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی صفات جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے اجمالاً بیان کی گئی ہیں، وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، اور وہ اپنے علم سے اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہم نے سورہ طٰہٰ کی 110 آیت کا ترجمہ پیش کیا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے، اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا دیکھتا ہے۔ اور سورۃ الانعام آیت نمبر 103 میں ارشاد ہے، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا، وہی اول وہی آخر ہے، وہی ظاہر اور وہی باطن ہے۔ اس کے سوا جو کچھ موجود ہے سب اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، اور وہی ہر ذی روح کی موت دے کر پھر دوبارہ قیامت میں زندہ کرنے والا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ وہ جسم اور صفات، جسم یعنی کھانے پینے اور سونے وغیرہ سے پاک ہے۔ ہر چیز اس پر اس کی قدرت ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی عزت و ذلت دیتا ہے، وہی نفع و نقصان پہنچاتا ہے اور رزق دیتا ہے۔ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ سب کا مالک و نگہبان اور سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ پرستش